بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ میں آپ سب کے لیے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ کو تندرستی اور صحت کے ساتھ لمبی اور خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، میں ہوں ڈاکٹر حکیم سید شاہد عباس نقوی بخاری، اولاد حضرت سید مخدوم جہانیہ جہاں گشت اولیاء سید جلال الدین سرخ پوش رحمۃ اللہ علیہ۔ دوستو، میں اس وقت آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، روحانی لائف ود شاہد بخاری۔ دوستو، میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک جسمانی بیماریوں کے لیے بھی چینل بنایا ہے، جس میں میں مختلف بیماریوں کے متعلق ان کی علامات اور ان کے اسباب وجوہات اور ان کے آسان علاج بتائے ہیں، جو کہ آپ کے گھریلو بھی علاج آسانی سے کر سکتے ہیں۔ آپ کو کسی ڈاکٹرز کے پاس نہیں جانے پڑیں گی، آپ کو بھاری فیسیں نہیں ادا کرنا پڑیں گی اور نہ ہی ٹیسٹوں کی بھاری فیس ادا کرنا پڑیں گی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، آپ میری ویڈیوز دیکھیں اور پرسان اسٹور سے آپ کسی جگہ سے بھی آپ دوائی خرید کر تو آسانی سے دوائی بنائیں اور استعمال کریں، اور میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو۔ ہم نے خالصاً اللہ کی رضا کے لیے یہ چینل بنائے ہیں۔ جو کچھ ہمارے پاس علم ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچائیں، جو آپ کی امانت ہے۔ تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کسی لمحہ بھی انسان کو موت آ سکتی ہے، تو لہٰذا آپ بھی اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں اور آپ بھی میری طرح اس ثواب میں حصہ دار بن جائیں۔ تو دوستوں، آج جو ہمارا اس روحانی لائف چینل میں جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اسم اعظم یا وہاب ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا اسم اعظم ہے جو کہ مخصوص ہے رزق کے لیے، فتح و کامیابی کے لیے، اور کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہو، کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو تو آپ اس اسم اعظم یا وہاب کو ذکر کریں تو اس کے 14 حروف بنتے ہیں، 14 اس کے بنتے ہیں اس کے اعداد، اور جو کوئی 14,000 مرتبہ روزانہ اس کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ۔ جو بھی وہ زبان سے نکالے گا اللہ تعالیٰ اسی وقت اس کی بات کو پورا کر دیا کریں گے، اور وہ اس کو خلقت سے بیزاری ہو جائے گی، دنیا سے نفرت ہو جائے گی، اور وہ جتنا پڑھتا جائے گا دنیا سے بیزار ہوتا جائے گا، اور دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی آئے گی، اور اتنا اس کے ساتھ اس کے پاس رش ہوگا، اتنا ہجوم ہوگا، اتنی اس کے پاس دولت و ثروت ہوگی کہ یعنی کہ وہ خود حیران رہ جائے گا کہ اتنی مال و دولت کہاں سے رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو غیب سے عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ ایسا سبب بنے گا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اور اس کے علاوہ کسی قسم کی بھی کوئی مسئلہ ہو، کسی کو کوئی پریشانی آئے تو وہ روزانہ 3 رات ہی آدھی رات کے وقت اٹھے اور غسل کرے، غسل کرنے کے بعد نئے کپڑے پہنے اور کپڑے پہن کر خوشبو لگائے اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، اور آپ یہ نماز تنہائی میں پڑھنی ہے، یعنی کہ کوئی پاس نہ ہو، اور کھلے آسمان کے نیچے پڑھنی ہے۔ کھلے آسمان کے نیچے یہ 2 نفل پڑھ کر تو بعد میں آپ سر سے کپڑا یا ٹوپی جو پہنی ہوئی ہے وہ آپ اتار دیں، تاکہ آپ کے سر پر اور دوسرا آسمان کے درمیان کوئی چیز بھی حائل نہ ہو۔ آپ یعنی کہ اس طرح ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں اور بالآخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور 100 مرتبہ آپ نے یا وہاب کا ذکر کرنا ہے، اور یہ 3 رات کرنا ہے۔ اول تو پہلی رات ہی، ورنہ دوسری رات یا تیسری رات، ہر 3 راتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان 3 راتوں میں ہی آپ کی جو مشکل ہوگی، جو پریشانی ہوگی، جو بھی کسی قسم کا مسئلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ غیب سے سبب پیدا فرمائے گا اور انشاءاللہ آپ کی پریشانی حل ہو جائے گی۔ اور شیخ مربی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اگر کسی قسم کا کوئی آپ کو مسئلہ ہے، کوئی مہم پیش آ جائے، یا آپ کو کوئی دشمن ہے وہ تنگ کرتے ہیں، یا کسی قسم کو کوئی قیدی ہے وہ قید سے رہائی نہیں ہو رہی، یا اس کے علاوہ کوئی دولت چاہتا ہے، کوئی مال و دولت چاہتا ہے، دنیا کی مال و متاع چاہتا ہے، یا کوئی نوکری چاہتا ہے، یا کسی قسم کا کوئی مقروض ہے تو وہ قرض ادا کرنا چاہتا ہے، اس کا سبب نہیں بن رہا، تو یا کسی قسم کی بھی اس کی خواہش ہے تو وہ آدھی رات کو غسل کرے، غسل کرنے کے بعد اسی طرح کپڑے پہن کر خوشبو لگائے، اور خوشبو لگا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اور ہر رکعت یعنی کہ دونوں جب نفل ادا کر چکے تو سجدے میں جائے،
سجدے میں جا کر 100 مرتبہ یہ درود پاک پڑھنے کے بعد اور یہ 100 مرتبہ یا وہابوں کا ذکر کریں، اور جب سجدے میں ہو تو ہاتھ سجدے کی طرح نیچے نہیں ہونا چاہیے، ہاتھ دعا کی طرح اوپر ہونا چاہیے، اور پھر سجدہ ہو اس طرح، یعنی کہ سجدہ ہونا چاہیے، ہاتھ اوپر دعا کی طرح رہیں اور سر اس کا سجدے میں ہو۔ اول و آخر درود پاک بھی پڑھے اور 100 مرتبہ درود پاک اور 100 مرتبہ ہی یا وہابوں کا ذکر کرے، یا وہابوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ایسا غیب سے مدد فرمائیں گے کہ ایک ہفتے میں اس کی جو بھی پریشانی ہوگی، ایک ہفتے میں پریشانی کا سبب بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلیں آسان کر دے گا، جو بھی اس کی خواہش ہوگی، مقروض ہو تو غیب سے قرض ادا ہوگا، جو کوئی ملازمت چاہتا ہوتا ہے انشاءاللہ ملازمت کے سبب پیدا ہو جائیں گے، جس قسم کے مال و دولت چاہیے، دنیا کی مال و متاع چاہیے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے گا، اور انشاءاللہ اس کے پاس اتنی دولت اکٹھی ہو جائے گی کہ وہ بندہ خود حیران رہے گا۔ اس کے علاوہ کسی قسم کی بھی کوئی مہم ہو، کوئی کی تکلیف ہو، کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہو، تو وہ اپنے خالق کے حقیقی سے اپنے اللہ رب العزت سے التجا کرے، اور التجا کر اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، اور یہ درمیان میں 1400 مرتبہ یا وہابوں کا ذکر کرے، تو اس طرح اس کی خواہش بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پوری فرما دیں گے۔ یہ ایسا اسم اعظم ہے کہ اس کی جو جتنا بھی پڑھتے جائیں گے اتنی زیادہ زبان میں تاثیر پیدا ہوتی جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ اس کی تعداد 14,000 ہے، اور کم سے کم اس کی تعداد 14 ہے۔ پہلے 14,000 بندہ پڑھتا رہے، 14,000 کے بعد پھر 1400 پہ آ جائے، 1400 کے بعد آپ 100 پہ آ جائیں، 100 کے بعد پھر آپ صرف 14 مرتبہ ہی روزانہ بندہ پڑھتا رہے، تو اس کی زبان میں ایسی تاثیر پیدا ہو جائے گی کہ جو منہ سے نکالے گا تو اللہ تعالیٰ اسی وقت پوری کر دے گا، اور لوگوں کے غیب کے علم جاننے لگے گا، اور لوگوں کو یہ بھی بتا دے گا کہ آپ نے کیا کھایا اور کیا جا کے کھانا ہے، اور جو آپ کے یہ مسئلہ ہے، آپ کی یہ پریشانی ہے، تو جیسے لوگوں کی پریشانیوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی بھی پریشانیاں دور کر دے گا۔ تو دوستو یہ اسم اعظم جتنا بھی پڑھتے جائیں گے اتنے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے نام اسماء الحسنہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے سارے نام ہی بہت پیارے ہیں، بہت ہی خوبصورت ہیں، تو جس نام کو بھی آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس کی عظمت سے، اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو بے شمار فوائد حاصل ہوں گے، زبان میں تاثیر پیدا ہو جائے گی کہ جو زبان میں منہ سے نکالیں گے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے گا۔ کسی کو دم کریں گے تو مالک شفا عطا فرمائے گا، جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی پوری عطا کرے گا انشاءاللہ۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔